السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں دادا ہومیوپیتھس ڈاکٹر محمد صدیق اشال ہومیوپیتھک کلینک اکاڑا سے۔ جیسا کہ ہومیوپیتھک آرگینن آف میڈیسن کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے تسلسل کے ساتھ، تو اس میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آرگینن آف میڈیسن کا افورزم نمبر 11۔ افورزم نمبر 11 کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر ہانیمن اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بیماری کا تصور دیا کہ بیماری کا کیا مطلب ہے، ہم اس کو کیسے پہچان پائیں۔ اس میں 3 چیزیں انہوں نے واضح کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ بیماری جو ہے وہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہماری وائٹل فورس، اسپرچل فورس، قوت حیات جو ہے، بیرونی قوتیں جو دشمن قوتیں ہیں، جب اس پر حملہ آور ہوتی ہیں تو وہ جب کمزور پڑ جاتی ہے ان کے حملے کی وجہ سے، تو اس کے نتیجے میں جو علامت پیدا ہوتی ہے وہ بیماری ہے۔ وہ علامت صرف مریض اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اور جب اندر کا احساس جو ہے اس کا اظہار وہ کسی ذریعے سے نہیں کر سکتا سوائے زبان کے، تو جب اس کو زبان پر لاتا ہے تو ہومیوپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ کے اندر اس کو بیماری کہتے ہیں، جیسا کہ دوسرے کسی ٹریٹمنٹ کے اندر ایسا نہیں ہے۔ مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ کوئی غصے والی بات یا غصے والا ماحول جب ہمیں ملا ہے، تو اب جب غصہ اس کا باہر نکلے گا تو اس کے چہرے سے اس کی سائنز بھی ہوں گی، اور علامت کے طور پر اس کی زبان پر کچھ غصے کے الفاظ بھی ہوں گے۔ پوری دنیا کے اندر کسی لیبارٹری کے اندر غصے کا ٹیسٹ موجود نہیں ہے، اور پھر اگر کوئی غصے والا بندہ چلا ہی جائے کسی معالج کے پاس، وہ کہتا ہے بھائی اس کو ٹھنڈا کرو، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہومیوپیتھک باقاعدہ طور پر اتنی چھوٹی سی سمٹم کو بھی بیماری ظاہر کرتی ہے، اور باقاعدہ اس کا ہومیوپیتھک کے اندر علاج موجود۔ افورزم نمبر 11 کے اندر ڈاکٹر ہانیمن اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ قوت حیات ہی ہمارے جسم کا ایک حکمران جو ہے وہ سیٹ اپ ہے، اور جب اس کے اندر کسی قسم کی ڈسمس ہوگی، کسی قسم کی جو ہے وہ تبدیلی کے امکانات ہوں گے، اس کے نتیجے میں جو بھی علامت پیدا ہوگی وہ بیماری کہلاتی ہے۔ لہٰذا بیماری کے شروع سے جو علامت پیدا ہوتی ہیں جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے، اور پھر اس کو جتنا ہم ڈیلے کرتے چلے جائیں گے، علاج کی طرف نہیں جائیں گے، تو اتنا وہ جو ہے جسم کے اندر جو ہے وہ گھر کرتی جائے گی، اس کے ساتھ ریلیٹڈ علامات جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی۔ تو لہٰذا جب علامات یہ زبان پر آ جائیں، لواحقین محسوس کرنا شروع کر دیں، معالج اپنے مریض کا مشاہدہ کر لے، سائنز اینڈ سمٹمز دامن چولی کا ساتھ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، لہذا علامت جو بیان ہو رہی ہے اس کے مطابق جسم کے اوپر کوئی سمٹم موجود ہے، تو جب جسم کے اوپر ہمیں کوئی سائن موجود نہیں آئے گی تو پھر ہم کسی لیبارٹری ٹیسٹ کی طرف جائیں گے، ایکس رے کروائیں گے، یا الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے، یا سی ٹی اسکین کروائیں گے، یا ایم آر آئی کروائیں گے، تاکہ اس سمٹم کے مقابلے میں اندر کوئی جسم کے اندر کوئی سائن پیدا ہوئی ہے تو وہ ہم اس ٹیسٹ کی بدولت دیکھ کر مریض کا علاج ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے شروع کریں گے۔ تیسرے نمبر پر جو ڈاکٹر ہانیمن نے آرگینن آف میڈیسن میں افورزم نمبر 11 کے اندر جس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ بتایا ہے کہ جناب جیسے قوت حیات، وائٹل فورس، آٹوکریسی، اسپرچل فورس غیر مرئی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، وہ جسم کے اندر پوری حکمرانی کے طرز پر اپنا کام آٹومیٹک کر رہی ہے، اسی لیے اس کو آٹوکریسی کہتے ہیں۔ لہٰذا وہ آٹومیٹک کر رہی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو جو چیز نظر نہ آئے اس کا انکار کر دینا چاہیے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ مثال ہے مقناطیس، تو ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن جو مقناطیس کے اندر لوہے کو کھینچنے والی قوت ہے وہ بھی کبھی کسی نے اس کو ناپا ہو، تولا ہو، یا اس کو دکھایا کہ یہ وہ قوت ہے۔ اسی طرح جسم انسانی موجود ہے، اس کے اندر وہ قوت جس پر آٹو میٹک جو ہے حکمرانی کر رہی ہے وہ وائٹل فورس، لہٰذا مقناطیس کی مثال سمجھیں۔ اسی طرح سے مریض کہتا ہے کہ جی مجھے نا متلی آ رہی، اب متلی جو ہے وہ قے سے پہلے کی علامت ہے، اب متلی کی سائن کیا ہے، سمٹم تو اس نے زبان پر ہمیں لا کے دے دی کہ مجھے بھی متلی ہو رہی ہے، اب اس کی سائن یہ ہے کہ منہ سے پانی چلنا شروع ہو جائے گا، سلائیوا زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، سائن ہے۔ سمٹم اینڈ سائن ٹیلی کیا، اب اس کو یا تو اگر کوئی متلی والا ماحول ہے تو اس کو ماحول سے علیحدہ کر دیں، اور اگر ماحول متلی والا نہیں ہے، اس کو ہی احساس ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس کی وائٹل فورس جو ہے اس کے اندر ایسی کوئی فورن باڈی نے اٹیک کیا جس کی وجہ سے اس کا یہ سسٹم جو ہے وہ اس کو اطلاع دے رہا ہے
کہ فوری طور پر اس کا کوئی حل کرو، تو اس کے لیے ہومیوپیتھک ہم پوٹینسی دیں گے جو غیر مرئی ہے۔ جیسے متلی نظر نہیں آ رہی، وامٹنگ تو نظر آئے گی لیکن متلی کی سائن نظر نہیں آ رہی ہے، اسی طرح ہم جو متلی کی سائن کو بھی ٹریٹ کرنے والی ہومیوپیتھک ریمیڈی ہے وہ دیں گے، تو انشاءاللہ مریض اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جائے گا، شفا یاب ہو جائے گا۔ اس افورزن نمبر 11 میں ڈاکٹر ہانیمن نے ہومیوپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ کے اندر بیماری کو ہائی لائٹ کیا ہے، کوئی بیماری پیدا کیسے ہوتی ہے اور وائٹل فورس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور ہم اس کو ہومیوپیتھک غیر مرئی ریمیڈی دے کر کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ یہی ہمارا مدعا ہے تمام ہومیوپیتھک فزیشنز کو، معالجین کو، اور ہومیوپیتھک سے محبت رکھنے والی عوام الناس کو کہ وہ ہمارے اس پیج کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر رکھیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آرگینن آف میڈیسن کے حوالے سے ہے یا کسی بھی بیماری کے حوالے سے جو ہم وقتاً فوقتاً اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ تک پہنچے اور آپ اس سے پراپر فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔